فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profits. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت ناک خبروں کو لیے پھر حاضر ہیں۔ آج ہماری پہلی خبر واقعی بڑی افسردہ کرنے والی اور ظاہر سبق اور عبرت اپنی جگہ پر ہے، مگر افسردگی بھی اس میں ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں خبریں آپ کو دکھاؤں اور اس کے مناظر دکھاؤں، پھر اس کی خبریں پر کچھ ہم مدنی پھول لیتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ساتھ ہی ہم کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کرواتی ہے۔ اول تاخیر سلسلہ دیکھنے کی بھی نیت کر لیجئے، موبائل فون کا استعمال اول تاخیر نہ کرنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ عبرت نہ خبریں ہوتی ہیں، عبرت کے کچھ مدنی پھول آپ کے آگے بڑھائے جاتے ہیں، اس کو عبرت کے ساتھ دیکھنے، عبرت کے ساتھ سننے اور اس سے عبرت حاصل کرنے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ جو مناظر دکھائے جائیں گے اس کو حفظ نفس یعنی نفس کی وہ لذت کے لیے نہیں، یا ایک کہتے ہیں نا کہ وہ تشویش والی ایک معاملات ہوتے ہیں، اس لیے نہیں، بلکہ یہ دیکھیے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اور کیونکہ ہماری زیادہ تر خبروں کا جو تعلق ہے وہ اموات سے ہوتا ہے، زخمی ہو جاتے ہیں، اس میں حادثات ہو جاتے ہیں۔ بڑی انوکھی قسم کی بعض خبریں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ کھیل تماشوں میں لوگ مصروف ہوتے ہیں، اس میں کس طرح اچانک موت آتی ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا پھر بھی موت آتی ہے۔ تو زیادہ تر ظاہر ہے کہ یہ کیونکہ یہ موت جو ہے نا یہ نصیحت کے لیے کافی ہے، تو ہم آپ کو عبرت ناک خبروں میں اس طرح کے مناظر بھی دکھاتے ہیں۔ کچھ ڈیزاسٹرز جو ہوتے ہیں، تباہی کے مناظر ہوتے ہیں دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر، کہیں ہوا سے تباہی آ رہی ہوتی ہے، کہیں پانی سے تباہی آ رہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ہم بھی جس ماحول میں شہر میں رہتے ہیں، زمین پر رہتے ہیں، ہم کوئی بادلوں میں نہیں رہتے، تو زمین پر ہونے والے واقعات، کہیں گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو ساری کی ساری فیملی اس کا شکار ہو جاتی ہے، اور بیٹھے بٹھائے ہنستا بستا گھر وہ غم اور افسوس کی عالم میں ڈوب جاتا ہے۔ تو اس طرح کی ملی جلی سی خبریں ہوتی ہیں، تو عبرت کے ساتھ دیکھنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ سلسلہ کروں گا، اللہ مجھے اس کا ثواب عطا فرمائے۔ خیر الناس من ینفع الناس،
کہ تم میں سے بہتر انسان وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے. کوشش کروں گا کہ اس حدیث پر بھی عمل پیرا ہو جاؤں. اور بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے ایک ہی آیت ہو. اس حدیث کی پیروی کی بھی نیت کرتا ہوں، نیکی کی دعوت دینے کی نیت کرتا ہوں، برائی سے منع کرنے کی نیت کرتا ہوں، غفلت سے جگانے کی کوشش کروں گا. اور یہ بات یاد رہے کہ جب اس طرح کو بیان کیا جاتا ہے تو متکلم اپنے کلام سے خارج نہیں ہوتا. یعنی جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ بات خود اس کی اپنی ذات پر بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے. اب اس کے نصیب کو وہ اپنی ذات پر اس کو لیتا ہے یا نہیں لیتا. البتہ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے بھی عبرت حاصل کرنے والا بنائے، گناہوں سے بچنے والا بنائے، نیکیوں کا حریص بنائے. ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان عبرت ناک خبروں سے عبرت حاصل کرنے اور سبق کے مدنی پھول حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ، مدنی انعامات وغیرہ کی بھی رغبت دلانے کی نیت کرتا ہوں. حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. نگاہوں کو نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا کہ دوران سلسلہ میں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھوں تاکہ مجھے نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسا کہ ہمارے سلسلے کے شروع میں آپ قرآن مجید کا یہ ارشاد سنتے ہیں، فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو اے نگاہ والو، اے نظر والو. تو عبرت عبرت اور عبرت. اور پہلی خبر جو ہمارے اس سلسلے کا حصہ ہے وہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ پچھلے دنوں نواب شاہ کے قریب یہ جو جگہ تھی حادثہ ہوا. یہ قاضی احمد لنگ روڈ پر دولت پور کے ساتھ ایک یہ اس طرح کا واقعہ اور حادثہ پیش آیا ہے. اور اس میں ٹریفک حادثہ ہوا اور ہمارے 18 طلباء و طالبات سمیت 21 افراد یہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور جب اس واقعے کی اطلاع ملک بھر میں پہنچی تو میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ کافی اس میں ایک تعداد تھی جو افسردہ ہوئی. ایک پہلو ضرور میں عرض کروں گا، اسپیشلی میں اپنے ملک کے متعلق یہ اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ اس طرح کے جب افسوسناک واقعات ہوتے ہیں، زلزلہ، طوفان، اس طرح کے حادثات، دیکھا جاتا ہے کہ ایک عوام اپنے اوپر اس کا ایک اثر قبول کرتی ہے. وہ اثر اگرچہ ایک عارضی والا ہو یا مطلب ایک افسردگی آ جاتی ہے، یوں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اپنا کچھ گیا ہے. تو جب یہ خبر مجھے بھی پہنچی تو کافی ایک شاکنگ نیوز تھی، انڈرسٹوڈ سی بات ہے. اور آئیے ہم آپ کو اس کی خبر بھی دکھاتے ہیں اور اس خبر سے متعلق کچھ مناظر دکھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا اس معاملے میں ایک تاثر ہمارے پاس محفوظ ہے. آئیے وہ تاثرات بھی ہم آپ کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں. خبر کے بعد اس کے مناظر اور مناظر کے بعد تاثرات، پھر آتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس معاملے میں مدنی پھول کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نواب شاہ، طلبہ سے بھری وین اور ڈمپر میں حادثہ، 21 جاں بحق. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا. زور طوفان ہے، پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا. زور طوفان ہے،
جان ہے المدد نہ خدا یا رسول خدا آہ ناکامیاں ہائے بربادیاں آہ ناکامیاں ہائے بربادیاں ہوگا اب میرا کیا یا رسول خدا. ایسا ہوا تھا جس میں تقریباً 20 سے زیادہ قیمتی جانیں ضائع ہوئیں. جو سارے بچے تھے 6-8 سال سے لے کر اور 15-20 سال تک. حالت یہ تھی کہ کچھ بچوں کو سروں میں اتنے جوڑیں آئی ہوئی تھی کہ ان کے دماغ کا بھیجا بھی باہر پڑا ہوا تھا اور 2-3 جانیں بالکل آدھا کٹ کے رہ گئی تھی. بس ایک قیامت سہرا کا منظر تھا جو ہم ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے برداشت کر رہے تھے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ رونے کے بغیر رہ نہیں پائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ڈپٹی کمشنر نواب شاہ ہیں عبدالعلیم لاشاری صاحب. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو طالب علم تھے, یہ کوئز جو ذہنی آزمائش کا جو مقابلہ ہوتا ہے, اس پہ شرکت کے لیے نواب شاہ آئے تھے اور پروگرام کے بعد واپس جا رہے تھے کہ ایک تیز رفتار ڈمپر یہ بچوں کی ویگن سے ٹکرایا, جس کے نتیجے میں 21 افراد ہلاک ہو گئے. اور صافی علی حسن ان کے مطابق اس حادثے میں 2 سگی بہنوں سمیت 12 طالبات اور 6 طلبہ ہلاک ہوئے ہیں, جن کی اجتماعی نماز جنازہ جمعرات کو دولت پور میں ادا کی گئی. اور کہتے ہیں کہ ابتدائی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حادثے کا ذمہ دار ڈمپر کا ڈرائیور ہے, جسے حراست میں لے لیا گیا ہے. تو وہ یہ بھی لکھا گیا کہ وہ غلط سمت جا رہا تھا جب اس نے اسکول کی گاڑی کو ٹکر ماری. حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جو خبر ہم تک پہنچی ہے میں نے وہ آپ کو کچھ مختصراً بیان کیا. پتہ چلتا ہے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان دیا کہ یہ 10 سال 15 سال اور 20 سال کے اندر کی یہ عمریں تھیں جن کا انتقال ہوا. ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں اس عمر کے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں طلبہ و طالبات وغیرہ یا ان کے والدین ہمارے اس سلسلے میں شامل ہوں. اولاً تو تمام فوت ہونے والے تمام مسلمانوں سے, ان کے لواحقین سے میں تعزیت کرتا ہوں. ان کے لیے ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, گناہ معاف فرمائے, اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ان کے حق میں قبول فرمائے. جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے اور اس صبر پر اجر عطا کرے. اور جن کے ننے منے پھول جیسے مدنی منع مدنی منیاں رخصت ہو گئیں, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ کرے اور انہیں اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور میری اس تعزیت کو اور اس غم خاری کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں بھی اس کے ثواب سے محروم نہ کرے. بات ہے موت سب سے بڑی نصیحت ہے. ہم عمر کا وہ تقابل کرتے ہیں کہ ابھی عمر ہی کیا ہے, کیا عمر تھی ان دنیا سے جانے والوں کی. یہ ہے عبرت کے مدنی پھول کہ یہ حادثہ غلطی کس کی بھی ہو, چاہے وین کا ڈرائیور غلطی کر رہا ہو یا ڈمپر والا غلطی کر رہا ہو, کار والا غلطی کرے یا بس والا غلطی کرے, بات ہے حادثے کی. ان حادثات میں ہم جا کس کام سے رہے ہیں, آ کہاں سے رہے ہیں, اندر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ویگن میں بیٹھے ہیں, بس میں بیٹھے ہیں, کسے بیٹھے, ہم کر کیا رہے ہیں. ان تمام پہلوؤں پر غور کیا جائے کہ موت کا یہ ایک مقام تھا کہ اس جگہ پر زمین کے اس حصے میں موت آنی تھی, حادثہ ہونا تھا. اور سبب بنتے ہیں, موت آنی ہوتی ہے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, موت آنی ہوتی ہے کوئی اور واقعہ بن جاتا ہے, موت آتی ہے. ایک اٹل حقیقت ہے نا, اس کا تو نہ آپ انکار کریں گے نہ میں انکار کروں گا. مگر
ان اچانک آنے والی موت کے متعلق ہماری تیاری کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ کس طرح موت آئی ہے. یعنی ایک اچانک موت کا ایک اور کلپ میرے پاس موجود ہے کہ بس کاؤنٹر پر کھڑا ایک شخص کاؤنٹر پر کھڑا ہوا ہے. یعنی یہ تو چلو حادثہ ہوا نا، کاؤنٹر پر ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور کاؤنٹر پر کھڑے کر اس کی روح نکل گئی. جی ہاں، بہت عجیب واقعہ تھا. انشاءاللہ میں آپ کو ابھی یہ دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ اس کے ساتھ لنک کر رہا ہے واقعہ. تو کاؤنٹر کے ساتھ کھڑا ہوا ایک شخص ہے اور وہ مطلب کہ مجھے دکھایا کلپ، بس اس کی روح نکلی اور دھڑام سے گر گیا. ذرا دکھائیے مدنی چینل کے ناظرین کو اس کاؤنٹر پہ کھڑے ہوئے شخص کی وہ موت کی کیفیت. زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا. میں نہیں جانتا یہ شخص کون ہے. میں ہر مسلمان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں، لیکن ہمیں یہ تو نہیں دیکھنا نا کہ مرنے والا، ہمیں تو موت سے نصیحت حاصل کرنی ہے، موت سے عبرت حاصل کرنی ہے کہ یوں بھی کاؤنٹر پہ کھڑے کھڑے بھی اچانک موت آ جاتی ہے. یعنی ایک حادثے کی موت ہے، ایک یہ موت ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی کسی بھی واقعے کے تحت موت آ جاتی ہے. جیسے کہ یہ شاید کل پرسوں کا واقعہ ہے، ہمارے باب المدینہ کے شہر دستگیر کا ایک یہ واقعہ ہے کہ ایک مکان کے اندر آگ لگ گئی اور گھر میں رات گئے، اچانک آگ بھڑک اٹھی اور جس میں 2 فائر بریگیڈ کی مدد سے قابو پا لیا گیا. آگ لگنے سے گھر میں موجود افراد، عاصم، اس کی اہلیہ اور 2 بچے، ایک کا نام شارق اور ایک کا نام قرۃ العین، جھلس کر شدید زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر نجی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ مطلب وہ صحتیابی نہ پا سکے. اور کہتے ہیں کہ شارٹ سرکٹ وغیرہ کا جیسے کہ یہ معاملہ تھا. آئیے میں آپ کو ان کے والد صاحب کے تاثرات بتاتا ہوں. 2:30 یا 3 کا ٹائم ہو، میں گراؤنڈ فلور پہ، میں میاں بیوی ہم گراؤنڈ فلور پہ سوتے ہیں، دونوں بچے میرے فرسٹ فلور پہ سوتے ہیں. رائٹ ہینڈ پہ عاطف علی کا کمرہ ہے اور وہ لیفٹ ہینڈ پہ عاصم عمران کا کمرہ ہے. تو مجھے چھت پہ کچھ چیزیں گرنے کی آوازیں آئیں، تو میں نے کہا یہ چھت پہ اتنے بجے کون کیا کچھ کر رہا ہے. تو وہ کچھ اور تیز ہوتی چلی گئی. میں بھی نیند میں تھا، لیکن جب وہ زیادہ تیز ہوئی تو پھر میں اٹھ کے اوپر بھاگا. جب اوپر اٹھ کے بھاگا تو میں نے دیکھا آگ جو ہے وہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. پھر میں نے آوازیں لگائی، پڑوس آیا سارا. پھر نیچے ہم نے دروازہ کھولا اور بورنگ کے پانی سے، پائپ سے پانی ہم نے مارنے شروع کر دی اپنی طرف، اپنے طور پہ. لیکن اتنے میں پھر وہ فائر بریگیڈ آیا. عاطف جو ہے ان کا کمرہ جو ہے اس میں ایگزٹ ہے تھوڑی سی، تو وہاں سے انہوں نے گرل سے وہ کھڑکی جو بنی ہوئی تھی وہ توڑ کے، تالا توڑ کے پھر انہوں نے اپنی فیملی کو نکالا، اپنی بیوی کو یعنی بہو کو اور ایک پوتی کو نکالا. 3 آدمیوں نے اس کمرے سے. پھر جب آگ بجھی ہے پھر اندر گئے ہیں. جب جا کے وہ اندر پہنچے عاصم والے کمرے میں 4 آدمی تھے اور چاروں کے چاروں چلے گئے. اس کے بعد بس آپ کے سامنے سب چیزیں. ابھی اس کا میں کنفرمیٹی کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے دیکھا نہیں. ہو سکتا ہے لالی طور پہ وہ سامان چونکہ وہاں زیادہ تھا، کچھ اور ہوا، اسپارک ہوا، پھر اس میں پھیلتا چلا گیا، دھواں بنا اور گھٹن ہوئی ان کی. ہائے 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 ہائے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے. پیارے حبیب کے صدقے میں ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے، صبر عطا کرے. واقعی اس طرح کے واقعات سے ایک مدنی انقلاب آنا چاہیے، دل کی دنیا تبدیل ہونی چاہیے، اور اس طرح کے واقعات سے ہمیں لینا چاہیے. کیونکہ یہ عموماً ابھی سردیوں کے دن ہیں، ہیٹر لوگ چلاتے ہیں، آگ والا ہیٹر چلاتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. شارٹ سرکٹ تو کبھی کہیں بھی کسی گھر میں بھی ہو سکتا ہے. تو سونے والا کیوں نہیں یہ سوچ کر سوتا کہ
جس کہتے ہیں نا سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو. کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو, کیا خبر تیری صبح ہو نہیں صبح کو, کہیں ہو نہ تو زیر زمین. اور بعض اوقات تو واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں لاش بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی, کہ میری لاش ایک مطلب کہ وہ راکھ کی صورت میں ملے گی. بعض اوقات گاڑیوں کی باڈی کاٹ کر باڈی نکالی جاتی ہے, یعنی کہ لاش نکالی جاتی ہے. تو یہ واقعات جو جیسے نواب شاہ کا واقعہ ہوا, میں نے ایک عبرت والا آپ کو ایک بالکل عجیب پہلو دکھایا, کس طرح کاؤنٹر پہ کھڑے کھڑے موت آ گئی, کس طرح گھر میں آگ لگی, جو بھی اس کا سبب تھا, شارٹ سرکٹ تھا یا کسی وجہ سے آگ لگی. ہمیں ان کے گھر کے مناظر ہم لے سکتے تھے کہ کسی وجہ سے وہ مناظر نہ لے سکے. ہمارے اسلامی بھائی ان تک پہنچے, ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی ہمارے اسلامی بھائی پہنچے.